جو سکھ میں ساتھ دے وہ رشتے ہوتے ہیں اور جو دکھ میں ساتھ دے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی فکر کرنا چھوڑ دو، جسے جتنا ساتھ دینا ہے وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ کیسے ہو پائے گی اچھے انسان کی پہچان، دونوں ہی نکلی ہو گئے ہیں آنسو اور مسکان۔ ہر کسی کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کی کہانی میں آپ ہمیشہ برے ہوتے ہیں۔ دوسروں میں اچھائی دیکھنا شروع کریں، تب آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ زندگی بدلنے والی ایک اہم بات، صبح کے وقت کی ایک مثبت سوچ آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ میدان کا ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن من کا ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ وقت حالات دیکھ کر بدلتا ہے اور اپنے موقع دیکھ کر۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندے کے لیے بندوق تو کوئی پرندے کے لیے پانی رکھتا ہے۔ خود کو اتنا قابل بنانا کہ آنے والے کو قدر ہو اور کھونے والے کو افسوس۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں رہنا فضول ہے، چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تیرے سپنوں پر ہنسی تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیری ہار میں کوئی ہو نہ ہو پر تیری جیت میں زمانہ ہوگا۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اپنوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا، کیونکہ یہ لوگ سینے سے لگا کر کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ تمہیں لوگ کھونے سے ڈرے۔ مشکل حالات میں بھی سب سے لمبا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وقت کبھی نہیں ٹھہرتا، گزر ہی جاتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا، آمین۔ پریشان انسان کی 5 نشانیاں: ہر ٹائم اکیلا رہنے والا، دبی ہوئی آواز میں بات کرنے والا، بچوں کو بار بار ڈانٹنے والا، بلا وجہ بیوی پر غصہ کرنے والا اور بات بات پر غصہ کرنے والا۔ جو مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ اگر مرد عورت کی دی ہوئی عزت سنبھال نہ پائے تو جان لینا چاہیے کہ یا تو اس پہ مردانگی کی کمی ہے یا وہ ذہنی مریض ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ مرد صرف معاشرتی طور پر عورت کا آقا ہو سکتا ہے، مگر فطرتاً، عقلاً، منطقی اعتبار سے، دل سے، دماغ سے اور نفسیاتی طور پر عورت کا غلام ہے۔ مرد محبت کا سمندر ہے،
عورت چاہتی ہے کہ وہ اکیلی شارک مچھلی بن کر اس میں رہے، جبکہ مرد چاہتا ہے کہ ڈھیر ساری مچھلیاں ہوں۔ افریقی کہاوت ہے کہ اگر درختوں پر پیسے اگتے تو عورتیں بندروں سے محبت کرتی۔ ایک خاص عمر تک عورت سے محبت کرنے کے لیے اس کا خوبصورت ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے خوبصورت بنانے کے لیے محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ غریبی مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی بیٹی اور روزگار کے ملنے کا انتظار کرتا ہوا بیٹا دونوں ایک ہی کرب سے گزرتے ہیں۔ عورت کی جوانی ڈپریشن میں گزر جاتی ہے، کچھ سسرال کی وجہ سے اور کچھ اولاد کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب تو وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو۔ یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور جب محبتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو محبتیں مر جاتی ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلص سے نبھائیں۔ مرد کو اگر سمجھا جائے تو وہ بہت معصوم ہوتا ہے، وہ عورت کی ایک ادا اور تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا لو فیکٹر ہمیشہ سے 0 رہا ہے۔ ہمیں جو بھی ملا سخت محنت کے بدلے میں ملا۔ بیٹیوں کی ناقدری کرنے والے یہ بات جان لیں کہ پگڑیاں بھی دوپٹوں سے بنتی ہیں۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، کمزوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں تعلقات سمجھوتے کی بنا پر مسلسل اور مستقل قائم رہتے ہیں۔ میں برداشت کی اب اس سٹیج پہ ہوں کہ کوئی روٹھ جائے تو منانے کو دل نہیں کرتا، کوئی جانے کا کہے تو دروازے تک چھوڑ کے آتی ہوں۔ میں خود سے بیزار ہوں، لوگوں کے نخرے کہاں رکھوں۔ یہ سچ ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جس عورت کا نام جے سے شروع ہوتا ہے، ایسی عورت ملنسار ہوتی ہے، یہ بہت حساس مند اور وفادار ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں بس ایک جگہ سے مار کھا جاتی ہیں جب وہ کسی کے ساتھ وفا کی امید لگا بیٹھتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے باپ کے لیے اور پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوتی ہیں۔ جس عورت کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے، ایسی عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں پیار کرنے والی ہوتی ہیں، ہر کسی کو ان کا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ شادی کے بعد یہ اپنے شوہر کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ جس عورت کا نام ایل سے شروع ہوتا ہے، ایسی عورت مزاج اور دل کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں سست لیکن چالاک بھی ہوتی ہیں۔ ایف نام والی لڑکی کی شادی جس انسان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس انسان کا ستارہ بھی چمکنے لگتا ہے۔ عجیب ہے تیری بستی کے لوگ بھی یارب، جتنی عزت دو اتنا ہی دکھ دیتے ہیں۔ مرد تنہائی میں اگر ایک کام کرے تو سمجھ جانا اس کی زندگی میں کوئی عورت موجود ہے۔ چھپ کر باتیں کرے فون پر، یا پھر آپ کو دیکھ کر کہے بعد میں بات کروں گا۔